سلام على آل طه وياسين سلام على آل طه وياسين سلام على آل خير النبيين سلام على آل خير النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اکثر امتی ما تلج به الجنہ تقوی اللہ وحسن الخلق. خیارکم احسنکم اخلاقا الذین یألفون ویؤلفون وان حسن الخلق یبلغ بصاحبہ درجۃ الصائم القائم. مومنین کرام، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں اخلاق کی اہمیت اور اخلاق کی ضرورت کے عنوان سے بعنوان تمہید اور مقدمہ کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں. اسی سلسلے کلام کو آگے جاری رکھتے ہوئے آج بھی جو ہے آل محمد کے ارشادات کی روشنی میں اور روایات کی روشنی میں انسان کی زندگی میں اخلاق کی ضرورت اور اخلاق کی اہمیت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک کامیاب انسان کے لیے دنیاوی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور اخروی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہترین اخلاق اور آداب اور اپنی زندگی میں بہترین طور طریقوں کو اپنانا انتہائی ضروری اور لازمی ہے. وہ انسان جو بہترین اخلاق کا مالک ہے، بہترین کردار کا مالک ہے، لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ ملتا ہے، اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، پیش آتا ہے، وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، خوشبخت ہوتا ہے، ہر دل عزیز ہوتا ہے. لوگوں کے ساتھ اس کے روابط، اس کے تعلقات بہت اچھے اور استوار ہوتے ہیں. یہاں تک کہ گھریلو زندگی میں بھی یہ تجربہ ہے کہ وہ انسان جو با اخلاق ہے، بہترین اخلاق کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، وہ بہترین اور خوشگوار زندگی گزارتا ہے. اس شخص کے مقابل میں جو اخلاقی خامیوں میں مبتلا ہے، اخلاقی کمزوریوں میں مبتلا ہے، وہ شخص بہت اپنی زندگی میں ٹھوکریں کھاتا ہے اور بہت سارے مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے. یعنی انسان کی زندگی میں جو خوشبختی لانے والی، کامیابی لانے والی جو اسباب اور وسائل ہے، ان میں سب سے اہم ترین جو عامل ہے وہ انسان کا بہترین جو ہے وہ اخلاق ہے. اخلاق انسان کو دنیا میں بھی کامیاب، بہترین اخلاق خوش اخلاقی دنیا میں بھی کامیاب بناتی ہے اور آخرت میں بھی انسان کی کامیابی میں اور بزرگ ترین درجات کے حصول میں انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ جنت کے اعلیٰ درجات میں اور رفاقت کے لیے اخلاق کا جو کردار ہے، اثر ہے، بہت زیادہ ہے. انہی مطالب کو اور انہی معارف اور انہی پیغامات کو آل محمد کے ارشادات اور روایات کی روشنی میں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اخلاق کی اہمیت اور اخلاق کی ضرورت کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا، میری امت میں سے جو جنت میں جانے والے ہوں گے، جو جنتی انسان ہوں گے، دو صفات جو ہے وہ اکثر میری امت کو جنت میں لے جائے گی اور جنتی بنائیں گے. یعنی جو جنت میں جانے والے جو اکثریت ہے، ان میں دو صفات ہوں گے. یہ دو صفت جو ہے وہ جنتیوں کی صفات ہے اور یہ دو صفت انسان کو دنیا میں بھی خوشبخت بناتی ہے، بہترین زندگی گزارنے میں، کامیاب زندگی گزارنے میں یہ دو صفات انسان کے لیے بہت کام آتے ہیں. اور یہی دو صفت جو ہے وہ انسان کو قیامت میں بھی جو ہے وہ جنتی بنانے میں، خوشبخت بنانے میں
اور آل محمد کے ساتھ محشور کرنے میں بہت زیادہ اساسی کردار جو ہے نا ادا کرنے والی صفات ہے۔ فرمایا ان اکثر ما تلج به امتی حسن الخلق تقوی اللہ و حسن الخلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے اکثریت جو جنت میں جانے والے ہوگی وہ دو صفتیں ہیں جو میری امت کو جنتی بناتی ہے۔ سب سے پہلی صفت تقوی الہی ہے، وہ انسان جو متقی انسان ہے، جس کے دل میں تقوی ہے، خوف خدا ہے، اور تقوی کی وجہ سے وہ واجبات کو پابندی کے ساتھ بجا لاتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، معصیتوں سے بچتا ہے، نافرمانیوں سے بچتا ہے۔ لہذا تقوی الہی انسان کو دنیا میں بھی عزت دلاتی ہے، مقام اور منزلت، اور اس کی سب سے بلند ترین جو مقام قرآن کی آیات کی روشنی میں، معصومین کے ارشادات کی روشنی میں سب سے عظیم مقام پر جو فائز ہے وہ متقی انسان ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے عظیم مقام والا، منزلت والا انسان، یا خدا کے پاس جو شرافت اور عزت اور رتبہ رکھنے والا جو انسان ہے وہ سب سے متقی انسان، سب سے تقوی رکھنے والا انسان ہے۔ لہذا تقوی دنیا میں بھی باعث عزت ہے، باعث کرامت ہے اور باعث مرتبت ہے، اور قیامت میں بھی جو بہترین درجات ہے، بہترین مقامات ہے وہ متقین کے لیے ہے۔ جیسے کہ سورہ مبارکہ نبا میں متقین کے درجات کو بیان کرتے ہوئے، چونکہ تقوی جو ہے انشاءاللہ بات والے ہمارے درست میں آئیں گے اس کی جو ہے صفات متقین کے بیان میں، تو سورہ نبا میں ہے ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا کواعب واترابا، کہ متقین ہی کے لیے تمام کامیابیاں، بہت سارے درجات، جنت کی جو اعلیٰ ترین مقامات ہیں، منازل ہے، وہ سب کے سب اہل تقوی کے لیے ہے۔ لہذا تقوی دنیا میں بھی انسان کے لیے خوشبختی اور کامیابی کے عامل ہے، اور قیامت کے تو تمام کے تمام درجات مخصوص ہے اہل تقوی کے لیے اور متقین کے لیے۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا جنت میں لے جانے والی صفات میں سے سب سے پہلی صفت تقوی الہی ہے۔ جو انسان متقی ہو وہ جنتی ہے، اور یہ تقوی اسے جنت میں جو وہ لے جاتی ہے۔ میری امت کی صفات میں سے سب سے اہم ترین صفت جو جنتی بنانے والی صفت ہے وہ تقوی ہے، واجبات پہ عمل کرنا، محرمات سے رکنا، خدا کی فرمان اور خدا کی دستورات اور احکام الہی پر عمل کرنا، جس کا مجموعہ جو ہے قرآن کی آیات اور روایت کی روشنی میں تقوی کہلاتا ہے۔ دوسری جو صفت انسان کو جنت میں لے جانے والی صفات میں سے ہے، جو اکثریت جنتیوں کی جو صفت ہے وہ یہ صفت ہوگی، فرمایا وہ حسن الخلق ہے۔ حسن خلق میری امت میں سے اکثریت کو جو ہے جنت میں لے جائے گی۔ یعنی اخلاق وہ عظیم صفت ہے کہ جو انسان کو جنتی بناتی ہے۔ اگر اس کی زندگی میں اگر اخلاق ہے تو یہ اخلاق دنیا میں بھی اس کی زندگی کو خوشگوار، انتہائی بہترین زندگی، کامیاب زندگی بنا لیتی ہے، اور زندگی میں نکھار لاتی ہے، زندگی میں خوشبختی، اور آخرت میں بھی جو ہے جنت میں لے جانے والی جو صفت ہے وہ پیغمبر نے فرمایا بہترین اخلاق، حسن خلق انسان کو جنت میں لے جانے والی صفات میں سے حسن خلق ہے۔ اب اس حدیث کا یہ مفہوم نکلتا ہے، اگر خدا ناخواستہ کسی کی دل میں اگر تقوی نہیں ہے، بے تقوی انسان ہے، معصیتوں سے نہیں بچتا ہے، واجبات پہ عمل نہیں کرتا ہے، اور اس کے دل میں تقوی نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، تو یہ انسان دنیا میں بھی بدبخت ہے، دنیا میں اس کے کوئی مقام نہیں ہے۔ وہ انسان جو معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، ہزاروں جھوٹ بولتا ہے، ہزاروں غیبت کرتا ہے، اور معاذ اللہ دوسروں کا حقوق کھاتا ہے، مال حرام کھاتا ہے، تو وہ شخص دوسروں کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ لوگ ایسے شخص کو احترام نہیں کرتے جو جھوٹا انسان ہے، جو بد اخلاق انسان ہے۔ لہذا تقوی جس کے دل میں ہے وہ لوگوں کی نگاہ میں بھی محترم ہے، باعزت ہے، خدا کی نگاہ میں بھی، شریعت کی نگاہ میں، آیات الہی کی نگاہ روشنی میں وہ باعزت انسان ہے۔ اور اگر تقوی نہیں ہے تو وہ پھر دنیا میں اس کی کوئی مقام اور منزلت نہیں ہے، اور آخرت میں بھی بے تقوی انسان، معصیتیں اور نافرمانیاں کرنے والا انسان، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اسی طریقے سے وہ انسان جو با اخلاق انسان ہے، جس کی اخلاق پسندیدہ ہے، لوگوں کے ساتھ انتہائی پیارے اخلاق کے ساتھ پسندیدہ صفات کے وہ مالک ہو، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، اور قیامت میں بھی پیغمبر نے فرمایا کہ وہ انسان جو ہے وہ جنت میں سب سے بزرگ ترین مقام انہی لوگوں کے لیے ہوں گے جو با اخلاق انسان ہوں گے۔ ایک اور روایت جو سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس سے روایت کو تحف العقول میں جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم احسنکم اخلاقا، میری امت میں سے بہترین انسان
افضل ترین انسان وہ انسان ہے جس کا اخلاق سب سے پسندیدہ ہے. یعنی روایات کی روشنی میں بہترین انسان، کامیاب ترین انسان، بلند ترین مقام والا انسان، اس کو اگر دیکھنا ہے تو اخلاق کے معیار پر اس کو پرکھنا ہوگا. جس کے اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہے، بہترین اخلاق کے ساتھ ملتا ہے، بہترین اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، پیغمبر نے فرمایا میری امت میں سے سب سے افضل ترین انسان یہی انسان ہے. خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین انسان وہ انسان ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر اور پاکیزہ اور اچھا اخلاق کا جو مالک ہوگا وہ سب سے افضل انسان ہوگا. اس کے بعد فرمایا الذین یعلفون ویؤلفون، با اخلاق انسان وہ انسان ہے جو دوسروں کو محبت دیتا ہے، دوسروں کو محبت بانٹتا ہے، دوسروں کے ساتھ محبت کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتا ہے. خدا نہ جب دوسروں کے ساتھ پیش آئے تو غصے کے ساتھ، نخرے کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ پیش نہیں آتا ہے، بلکہ کھلے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ایسا ملتا ہے کہ جو کوئی بہت ہی چاہنے والا انسان ہے، بہت ہی جو ہے نا دل کے اندر محبت ہے. لہذا فرمایا با اخلاق انسان وہ انسان ہے الذین یعلفون، جو دوسروں کے ساتھ الفت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتا ہے. ویؤلفون، جب وہ دوسروں کو محبت دیتا ہے، دوسروں کو شخصیت دیتا ہے، دوسروں کو احترام دیتا ہے تو خود بھی شخصیت دیتا ہے، خود بھی محبت دیتا ہے. محبت طرفینی ہے. جب آپ کسی سے محبت کریں گے تو وہ بھی آپ سے محبت کریں گے، جب آپ کسی کا احترام کریں گے تو وہ بھی آپ کا احترام کریں گے، جب آپ کسی کو شخصیت دیں گے اور کسی کو احترام کی نگاہ سے، شخصیت کی نگاہ سے ملیں گے، پیش آئیں گے تو وہ بھی سمجھیں گے بہت بڑا شخصیت والا انسان ہے اور وہ بھی آپ کو جناب احترام کریں گے. لہذا فرمایا خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو. اور اس کے بعد فرمایا الذین یعلفون ویؤلفون، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں سے الفت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، دوسروں کو محبت دیتا ہے، ویعلفون، اور دوسروں سے محبت لیتا ہے. اس کے بعد فرمایا وحسن الخلق یبلغ بصاحبہ درجۃ القائم الصائم، یعنی با اخلاق انسان کا جو مقام ہے، جو حیثیت ہے، جو درجہ ہے، اس روایت کے ذیل میں پیغمبر نے بیان فرمایا ہے. وہ انسان ہے جو رات کو نماز شب ادا کرتا ہے، مناجات کے لیے اٹھتا ہے اور راز و نیاز کرتا ہے، انبیاء کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، ائمہ طاہرین، چہاردہ معصومین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے وہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر مناجات کرنے والا ہے، نماز شب پڑھنے والا ہے. درست ہے، اسلام میں اس شخص کا عظیم مقام ہے. نماز شب کا پڑھنا سیرت انبیاء ہے، سیرت ائمہ طاہرین ہے اور بہت عظیم آثار ہے. دنیا میں بھی اس کے بڑے آثار ہیں. رزق میں اضافہ ہوتا ہے، چہرے پر نور آتا ہے، قبر میں جو ہے نا وہ نور ہے، میزان میں نور ہے، حشر میں نور ہے. نماز شب کی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو بعد میں بیان کروں گا. بہت زیادہ انسان کی زندگی میں آثار ہے اور برکات ہے. لیکن پیغمبر نے فرمایا ایک وہ شخص ہے جو نماز شب پڑھنے والا ہے، اس کا مقام اور مرتبت ہے. ایک وہ انسان بھی جس کو نماز شب کی توفیق نہیں ہے، وہ اپنی محنت اور مزدوری کرتا ہے اور اپنی واجبات کو بجا لاتا ہے، لیکن نماز شب پڑھنے کی توفیق اس کو نہیں ہے. رات کو سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، اپنی واجب نماز کو جو ہے وہ ادا کر لیتا ہے. یعنی واجبات کے وہ پابند ہے لیکن مستحبات کی اس کو توفیق نہیں ہے نماز شب پڑھنے کی. دیگر جو مستحبات ہے اور صرف یہ کہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، واجبات پر عمل کرتا ہے. پیغمبر نے فرمایا وہ شخص جو واقعاً حسن خلق کا مالک ہو، جس کا اخلاق درست ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے ہمسائے کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ جس کی اخلاق پسندیدہ ہو، بہترین اخلاق کا مالک ہو، تو پیغمبر نے فرمایا یہی اخلاق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مقام کا سبب بنتا ہے کہ یہ اخلاق اس کو نماز شب پڑھنے والے مقام پر پہنچا دیتا ہے. وہ انسان جو راتوں کو نماز شب پڑھنے والا ہے اور دن میں روزہ رکھنے والا ہے، روایت میں آیا ہے یبلغ بدرجۃ الصائم القائم، یہ اخلاق انسان کو پہنچا دیتا ہے اس شخص کے مقام پر، اس شخص کی منزلت پر جو رات کی تاریکی میں مناجات کرنے والوں کا مقام ہے، نماز شب پڑھنے والوں کا مقام ہے اور دن بھر جو ہے نا وہ روزہ رکھنے والوں کا مقام ہے. خود روزہ دین مقدس اسلام کی انتہائی اہم ارکان میں سے ہے. روزے کے بڑے فضائل ہیں، بہت زیادہ اس کی جو ہے نا ثواب ہے اور اجر ہے. لہذا وہ انسان جو ہمیشہ روزہ دار ہے، ہمیشہ جو ہے نا روزہ رکھتا ہے، نہ صرف رمضان کا روزہ رکھتا ہے، شعبان میں وہ روزہ رکھتا ہے، رمضان میں وہ روزہ رکھتا ہے، باقی جو مستحب ایام ہے ان میں وہ روزہ رکھتا ہے. لہذا روزہ داروں کا بہت عظیم مقام ہے.
اس روایت میں پیغمبر نے فرمایا وہ مقام جو روزہ کا مقام ہے، وہ مقام جو نماز شب پڑھنے والوں کا مقام ہے، اس مقام پر وہ انسان بھی فائز ہوتا ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہے، لیکن وہ مستحب روزہ نہیں رکھتا ہے، وہ نماز شب نہیں پڑھتا ہے، اس کے پاس جو صفت ہے وہ صرف اخلاق کی صفت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ان حسن الخلق یبلغ بصاحبہ درجۃ الصائم القائم۔ یہ ہماری اکثر کتابوں میں، بہار الانوار میں، اصول کافی میں، میزان الحکمہ میں یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے کہ وہ شخص جو بہترین اخلاق کا مالک ہے، اس اخلاق کی وجہ سے وہ پہنچ جاتا ہے اس مقام پر، اس مرتبت پر جو روزانہ روزہ رکھنے والوں کا مقام ہے اور جو نماز شب پڑھنے والوں کا مقام ہے۔ نماز شب پڑھنے والے انبیاء ہے، جو انبیاء کو اللہ تعالیٰ مقام عطا کرے گا اس شخص کو بھی عطا کرے گا جو بااخلاق انسان ہے۔ لہذا اخلاق انسان کو اتنی بلندی دیتا ہے، اتنا عظیم مقام پر پہنچاتا ہے جو مقام انبیاء کا مقام ہے، جو ائمہ طاہرین کا مقام ہے۔ لیکن اخلاق واقعاً اخلاق ہو، یعنی ایسا نہیں کہ معاذ اللہ انسان اپنی مجبوری کے تحت چاپلوسی کرتا ہے۔ چاپلوسی اور اخلاق میں بڑا فرق ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ دروس میں اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے اخلاق کسے کہتے ہیں اور اس کی بحث پہ ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ حقیقت میں جو اخلاق ہے وہ ائمہ طاہرین کی سیرت کو جو ہے وہ اپنانا ہے۔ جس طریقے سے ائمہ طاہرین نے جو زندگی کا طریقہ ہمیں بیان کیا ہے، کس طریقے سے دوستوں کے ساتھ پیش آئے، کس طریقے سے بیوی کے ساتھ پیش آئے، کس طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ پیش آئے، کس طریقے سے دشمن کے ساتھ پیش آئے۔ ایسی بات نہیں کہ ہم جو ہے نا وہ دشمن کے ساتھ بھی جو ہے نا بہت ہی اخلاق کے ساتھ ملے، پیار کے ساتھ ملے، محبت کے ساتھ ملے، یہ اخلاق کا نام نہیں ہے۔ خود قرآن پاک سورہ مبارکہ محمد میں یہ آیات ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم سجدا رکعا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یعنی جو واقعی ایک مومن کا کردار اور اس شخص کا کردار جو حقیقی معنوں میں پیغمبر کی سیرت پہ چلنے والے ہیں، پیغمبر کی زندگی کو، ان کی سیرت کو، ان کی تعلیمات کو اپنانے والے ہیں، ان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے، ان کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں پروردگار عالم نے فرمایا بے شک پیغمبر اللہ کے رسول ہے اور پیغمبر کے ہمراہ وہ لوگ ہیں الذین اشداء علی الکفار، دشمنوں کے ساتھ بہت سخت ان کی جو ہے نا سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ دشمن کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آتا ہے، دشمن کو گلے سے لگاتا ہے اور دشمن سے جو ہے نا بہت اچھے تعلقات رکھتے ہیں۔ وہ دشمن کو دشمن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جیسے خود پیغمبر نے کتنی جنگیں پیغمبر کی جو ہے دشمنوں سے ہوئی۔ لہٰذا ایسی بات نہیں کہ وہ دشمن کے لیے بھی اخلاق ہے، دوست کے لیے بھی اخلاق ہے، ایک ہی طریقہ ہے سب کے ساتھ اخلاق کے ساتھ، اس کا نام اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق حقیقت میں ائمہ طاہرین کی زندگی پر چلنے کا نام اخلاق ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے ہمیں جو ہے اخلاق سکھایا، دشمنوں کے ساتھ کس طرح سے وہ پیش آئے اسی طرح ہمیں پیش آنا ہوگا۔ لہذا قرآن نے فرمایا اشداء علی الکفار، دشمن کے ساتھ وہ سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں، غضب کے ساتھ پیش آتے ہیں، غصے کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ وہ شخص جو دشمن خدا ہو، دشمن رسول ہو، دشمن اہل بیت ہو، اس کے ساتھ پیار کے ساتھ نہیں پیش آ سکتے، اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آ سکتے ہیں۔ اس کے پیغمبر خود اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آئے ہیں۔ لہذا جو پیغمبر کے صحیح معنوں میں پیروکار ہے اور پیغمبر کی جو ساتھی ہے، وہ دشمنوں کے ساتھ انتہائی سخت غصے میں شدت کے ساتھ جو پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا رحماء بینہم، مگر اپنے درمیان میں، دوستوں کے درمیان میں، مومنین کے درمیان میں انتہائی ہمدرد ہے، انتہائی پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتے ہیں۔ لہذا مومن کی نشانی یہ ہے کہ دشمن پر سخت ہے، مومنین پر بہت زیادہ مہربان ہے، ان کی مصیبت کو اپنا مصیبت سمجھتے ہیں، ان کی خوشی کو اپنا خوشی سمجھتے ہیں۔ جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں، اور جب وہ پریشان ہوتے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، مالی مشکلات ہو، دنیاوی مشکلات، اس کی مشکلات کو جو ہے وہ ہٹاتے ہیں۔ لہٰذا مومن کی مشکل کو اپنا مشکل سمجھتا ہے، ان کی پریشانی کو، ان کی بیماری کو، ان کے دکھ درد اور مسائل کو اپنا مسائل سمجھتا ہے، اس کو حل کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے۔ اسی کا جامع ترین لفظ رحماء بینہم، مومنین آپس میں انتہائی ہمدرد ہے، انتہائی جو ہے نا وہ مہربان ہے۔ لہذا اخلاق کی تعریف میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اس روایت میں پیغمبر نے فرمایا کہ وہ شخص جو با اخلاق انسان ہو، اللہ تعالیٰ اسے روزانہ روزہ رکھنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو نماز شب پڑھنے والے انسانوں کے ساتھ جو ہے نا وہ مقام جو ہے اللہ تعالیٰ جو وہ عطا کر لیتا ہے۔ ایک اور روایت جو ایک بہترین روایت ہے، ہمارے بزرگ شخصیتوں میں سے جو ہے نا وہ گزری ہے،
حضرت آیت اللہ مشکینی ان کی ایک بہترین کتاب ہے مواعظ عددیہ کر کے، جس میں آل محمد کے ارشادات اور آل محمد کی روایات کو بیان کی گئی ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جنتیوں کی 4 علامتیں ہیں، 4 جو ہے نا ان کی نشانیاں ہیں، جو یہ 4 علامتیں اگر کسی انسان کے اندر ہے تو وہ اہل جنت ہے، اس کا مقام جنت ہے، وہ انبیاء کے ساتھ ائمہ طاہرین کے ساتھ جو ہے وہ قیامت کے دن جنت میں چلے جائیں گے۔ اور اگر یہ 4 علامات نہیں ہیں تو یہ شخص جنتی نہیں ہے۔ جنتیوں کی علامات میں سے ایک اہم ترین علامت خوش اخلاق ہونا ہے۔ جنتی بد اخلاق نہیں ہے، جنتی بہترین اخلاق کے مالک ہے۔ لہذا وہ 4 صفات پیغمبر نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ ان لأہل الجنت 4 علامات، اہل جنت کے لیے 4 علامتیں ہیں، 4 نشانیاں ہیں، یعنی اہل جنت کی 4 اہم صفات ہیں۔ ان صفات کے ذریعے سے تم پہچانو آیا یہ صفات تمہارے اندر ہے تو یقیناً تم جنتی ہے، اور اگر خدا نہ سے یہ صفات تمہارے اندر نہیں ہے تو ان صفات کو پیدا کرو تاکہ واقعاً اہل جنت ہو اور جنت میں تمہارا مقام جو بنے۔ فرمایا ان لأہل الجنت 4 علامات، اہل جنت کے لیے 4 علامتیں ہیں اور 4 نشانیاں اور 4 ان کی جو صفات ہے۔ سب سے پہلی صفت قلب رحیم، جنتی انسان کا دل انتہائی مہربان ہے، اس کا دل سنگ دل نہیں ہے، شقاوت قلبی کا شکار نہیں ہے، قساوت قلبی کا شکار نہیں ہے، اس کا دل انتہائی نرم ہے، اس کی دل میں محبت ہے، اس کی دل میں ہمدردی ہے، وہ بچوں پر ہمدردی اور پیار کے ساتھ پیش آتا ہے، ہمسایوں کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آتا ہے، ماں باپ کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اور والدین کے ساتھ انتہائی ہمدردی اور پیار کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یعنی پیغمبر نے فرمایا دل کا مہربان ہونا یہ جنتی علامت کی، جنتیوں کی جو ہے وہ سب سے پہلی جو علامت ہے۔ اس کے مقابل میں وہ انسان جس کی دل میں قساوت ہے، شقاوت ہے، وہ دل سخت ہے، جس کی دل میں ہمدردی نہیں ہے، جس کی دل میں پیار نہیں ہے، جس کی دل میں محبت نہیں ہے، یہ انسان جہنمی ہے۔ مولا کائنات کا فرمان ہے، نہج البلاغہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور مولا کی بہترین کلمات اور مولا کے پیغامات کا مجموعہ غرر الحکم میں بھی یہ روایت ہے، ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب ما جفت الدموع الا لقسوة القلوب وما قست القلوب الا لکثرت الذنوب۔ مولا نے فرمایا انسان کا دل سخت نہیں ہوتا ہے، دل نرم ہے، دل میں پیار ہے، محبت ہے۔ جب کوئی روتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کی دل میں دکھ ہوتا ہے، پوچھتا ہے کیوں رو رہا ہے، کیا پریشانی، کیا مشکل ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بچہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ وہ رو رہا ہے تو جا کے پوچھتے ہیں بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیوں پریشان ہے۔ جیسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی پوری بشریت میں سے، انسانیت میں سے جس کی دل میں سب سے زیادہ ہمدردی ہے، جس کی دل میں سب سے زیادہ محبت ہے، وہ سرور کائنات کا قلب رسالت ہے، قلب نبوت ہے۔ لہذا رحیم ہونا، مہربان ہونا پوری کائنات کے لیے آپ رحمت ہے، نہ تنہا صرف انسانوں کے لیے، پوری بشریت کے لیے، پوری انسانیوں کے لیے، یہاں تک کہ کفار کے لیے بھی آپ کی وجہ سے کفار کو روزی ملتی ہے، کفار کی زندگیاں جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو آنا نہ ہوتا تو پوری دنیا خلق نہ ہوتی، دنیا بنی ہے آپ کے خاطر، دنیا قائم ہے آپ کے خاطر۔ لہذا پیغمبر رحمت ہے پوری کائنات کے لیے، رحمت کا ہونا، مہربان کا ہونا، ہمدرد ہونا یہ پیغمبر کی صفات میں سے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا مومن یا اہل جنت کی صفت یہ ہے کہ وہ اس کا قلب انتہائی رحیم ہے۔ اس کے مقابل میں مولا کائنات نے فرمایا اگر کسی شخص کے دل میں اگر ہمدردی نہیں ہے تو یہ سمجھ لو کہ گناہگار انسان ہے، اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ فرمایا اگر تمہارے دل سخت ہے یا نرم ہے اس کی پہچان تمہارے آنکھوں کے آنسو سے پتہ چلے گا۔ اگر تمہارے آنکھوں سے آنسو آتا ہے، غم حسین میں روتا ہے، اپنے گناہوں پر روتا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے، رونا دل کی نرمی کی علامت ہے۔ غم حسین میں رونا یہ دل کا نرم ہونے کی علامت ہے۔ یا جو ہے کسی مصیبت زدہ انسان کو ہمدردی کے ساتھ رونا، یا کسی پریشان انسان کے حالات کو دیکھتے ہوئے رونا آنا، آنکھوں سے آنسو آنا، چاہے وہ غم حسین کی وجہ سے رو رہا ہے، چاہے وہ اپنی مصیبتوں کی وجہ سے رو رہا ہے، یہ تمہارے دل کے نرم ہونے کی علامت ہے۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا
आंखों से आंसू खुश्क नहीं होगा, आंसू आता रहेगा, ये तुम्हारे दिल की मोहब्बत और नरमी की अलामत है। आंखें खुश्क नहीं होती मगर इनकी इंसान का दिल शकी हो जाए, कसावत कल्बी का शिकार हो जाए। फिर फरमाया कसावत कल्बी कैसे होगी, यानी दिल सख्त कैसे होंगे, मा कस्सतिल कुलूब इल्ला लिकसरतिज ज़ुनूब, दिल सख्त नहीं होते मगर जब गुनाह पर गुनाह किए जाए। ये गुनाह इंसान के कसावत कल्बी के सबब है, दिल की सख्ती के सबब है, दिल की संगीन होने का सबब है, दिल का पत्थर होने का सबब है। वो इंसान जो गुनाह पे गुनाह करते चले जाते हैं वो दिल सख्त होते चले जाते हैं, दिल सियाह होते चले जाते हैं, और फिर एक ऐसा मरहला आता है कि अब इसके दिल में कोई प्यार नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, इसके दिल में कोई नूर नहीं है, वो एक पत्थर की तरह जो है ना वो बन जाता है। लिहाजा दिल का नर्म होना ये अहले जन्नत की पहली सिफत और पहली अलामत है। दूसरी अलामत फरमाया वो लिसानुल लतीफुन, अहले जन्नत वो इंसान है जिनकी जबान इंतहाई पाकीज़ा है, जिनकी जबान पर एहतराम के अल्फाज, आदाब के अल्फाज, इज्जत और हुर्मत के अल्फाज निकलते हैं। जब किसी के साथ पेश आते हैं तो मुअद्दबाना अल्फाज और जुमले उनके मुंह से निकलते हैं, और ये उसकी शख्सियत की अलामत है, ये उसकी अजमत की अलामत है। लिहाजा अहले जन्नत के मुंह से गलत जुमले नहीं निकलते, नाजेबा जुमले नहीं निकलते। चीज है कि वो खुदा नाइस्ता घटिया लोग, इंतहाई गिरे हुए लोग गाली भी देते हैं, इंतहाई घिरे हुए अल्फाज जो है वो कहते हैं। ये अलामत है कि ये एक शख्सियत रखने वाला इंसान नहीं है, ये जन्नती इंसान नहीं है। जन्नतियों के अल्फाज पर, जन्नतियों की जबान पर इंतहाई प्यारे जुमले आते हैं, मुअद्दबाना जुमले आते हैं, बुजुर्गवाराना जुमले जो है वो आते हैं। लिहाजा पैगंबर ने फरमाया अगर किसी की जबान पाकीज़ा है, जबान के अंदर बेहतरीन अल्फाज आ रहे हैं, बेहतरीन शख्सियत वाले जुमले अगर आ रहे हैं तो समझो कि ये अहले जन्नत है। लेकिन अगर खुदा नाइस्ता इसकी जबान नापाक है, इसकी जबान पर इंतहाई नाजीबा जुमले, बखुसूस ऐसे जुमले जो इंसान की तौहीन करने वाले, तहकीर करने वाले, तजलील करने वाले, उससे भी आगे बढ़कर अगर गाली गलोच अगर किसी की जबान पे आ रही है तो इसका मतलब ये कि ये जन्नती इंसान नहीं है, ये बाइज्जत इंसान नहीं है। बाइज्जत और शख्सियत वाले जो इंसान है उनकी जबान से कभी गलत जुमले नहीं निकलते। तीसरी अलामत को बयान करते हुए फरमाया वह यदुन मुअतियतुन, अहले जन्नत वो है कि जो अता करने वाले हाथ रखते हैं, सखी इंसान है, वो गरीबों को अता करते हैं, मिस्कीनों को अता करते हैं। कभी वाजिब के तौर पर अदा करते हैं, जब खुम्स लगता है तो खुम्स की अदा कर लेते हैं, ज़कात वाजिब होता तो ज़कात अदा कर लेता है, ये उसके लिए वाजिब है अदा करना, और वाजिब को अदा कर लेते हैं। कभी वो मुस्तहब तौर पर गरीबों की मुश्किलात को हल करते हैं, मिस्कीनों की मुश्किलात को हल करते हैं। कितने ऐसे मोमिनीन हैं कि जिन्होंने हजारों मोमिनीन की जो है इलाज करवाया है। हम खुद बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों से और मोमिनीन से आशना है, वाक़न अहले दर्द हैं और अपने माल से लोगों की खिदमत करते हैं। मसाजिद उन्होंने बनवाए हैं, इमाम बारगाहें उन्होंने बनवाए हैं। इसी तरीके से बहुत सारे नादार लोगों की, कितने ऐसे हैं जिनकी जहीज का इंतज़ाम नहीं है, लड़कियों की शादियाँ नहीं होती है और गरीब गुर्बत की वजह से उनके घर पे चूल्हे नहीं जलते हैं। इन लोगों के घर का सहारा बना हुआ है, बीमारों के इलाज कराते हैं, जिनकी यहाँ शादियाँ नहीं और उनकी शादियाँ जो है वो कराते हैं, और जिनके यहाँ मस्जिदों के इंतजाम नहीं वहाँ मस्जिदें बनवाते हैं। पैगंबर ने फरमाया इस किस्म की खिदमत खल्क करने वाले लोग, अता करने वाला हाथ, देने वाला हाथ, ये जन्नतियों के हाथ है। जन्नती पैगंबर ने फरमाया देने वाला है, लोगों की खिदमत करता है, लोगों की मजबूरियों को, उनके मसाइल को जो है वो हल करता है। ये तीसरी अलामत। चौथी अलामत जो पैगंबर ने इस रिवायत में फरमाया है वजहुन मुनबसितुन, जन्नती वो इंसान है जो बाअखलाक इंसान है, जिसका चेहरा खिला हुआ है, खंदा पेशानी के साथ, और इंतहाई जो है वो खुशलूबी के साथ, खुश अखलाकी के साथ, इस तरीके से गर्मजोशी के साथ जो है वो लोगों से मिलता है। ऐसा लगता है कि ये मुझे बहुत चाहने वाला इंसान है, ये मेरे बहुत चाहने वाला इंसान है। मिलने के दो तरीके हैं। एक मरतबा इंसान का चेहरा सुखड़ा हुआ है, बहुत गुस्से की हालत में है, बहुत गजब की हालत में है, ऐसा लग रहा है कि इसके दिल में बड़ी अदावत है, बहुत ज्यादा जो है वो नाराज है। इस तरीके से मिलते हैं, फितरी तौर पर बहुत सारे लोग इस तरीके से मिलते हैं। ये इस्लाम में इसकी मजम्मत है। जब तुम किसी से मिलते हो तो खंदा पेशानी के साथ, खिले चेहरे के साथ, इंतहाई जो है ना वो बाअखलाक तरीके से जो है मिलो। लिहाजा पैगंबर ने फरमाया जन्नतियों की पहचान, जन्नतियों की सिफात, उनकी अलामतों में से चौथी अलामत ये कि वजहुन मुनबसित,